جی پروفیسر وعلیکم صاحب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ وعلیکم اللہ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ آمین۔ تو آمین۔ دوسری چیز کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ سورہ کون سی ہے جی؟ البلد۔ جی البلد۔ سورۃ البلد، ہاں جی۔ تو اس کی ویسے جو پڑھنا ہے وہ تو ہم پڑھیں گے 16 نمبر سے آگے، لیکن 3 آیات پچھلی جو ہیں اس کی بھی ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ 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 باللہ باللہ من باللہ من من الشیطان 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 الرجیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، میں چاہوں گا تھوڑا سا نیچے کریں تو ہم تھوڑی بات کر لیں، بس اتنا ہی۔ اس میں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جو نیکی کا راستہ ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ ترجمہ اس کا جو پہلی نشست تھی اس کے اندر مجھے لگا کہ ہمیں دوبارہ ترجمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں جلدی میں ذرا تھوڑے سے وقت میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں سے تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے اس کا؟ اور ہم نے اسے دو واضح اور بلند راستوں کی رہنمائی کی۔ ہاں جی، اور ہم نے اس انسان کی یا اس انسان کی دو واضح بلند راستوں کی طرف رہنمائی کی، ایک مشکل تھا ایک آسان تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ مشکل گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ تو ہم نے کہا تھا اقتحم کا مطلب ہوتا تو گھسنا ہے، لیکن اگر اس کا محاوراتی ترجمہ کریں تو بڑے گھاٹی پر چڑھنا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی تو اس کو ایک تو نوٹ کرنا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ مشکل گھاٹی پر نہیں نہیں چڑھا، اور چڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بتایا خود۔ وما ادراک ما العقبہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، تو کیا جانے کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ اب اس کے لیے 3 چیزیں بتائیں، بلکہ 4 چیزیں بتائیں۔ فک رقبہ، اس کا ترجمہ کیا کیا ہوا تھا؟ گردنیں وہ چھڑانا گردن ہے۔ کو چھڑانا ہے، جی، گردن۔ وہ وہ گردن کو گردن کو چھڑانا چھڑانا ہے، ہے۔ ہے یہ کرنا ہے جو ہے وہ گردن کو چھڑانا ہے، نمبر 1۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ کا مطلب ہے سخت بھوک، ذی والے، یوم دن، فی میں، اور سخت بھوک والے، سخت بھوک والے دن میں دن میں کھانا کھلانا ہے۔ سر یہ کس کو؟ مسغبہ، یہ فاقہ نہیں کر سکتے اس کا، فاقے والے نہ جی، نہ نہ نہ، مسغبہ جو ہے نا وہ دیکھیں، جو جو ہے اس کی جو اونچائی سمجھ لیں کہ اس کی پیک سپرلیٹو ڈگری وہ صاغبہ آتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھی اس کا ترجمہ مطلب یہ ہوا ہے کہ جس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو، مل نہ رہا ہو کہیں سے، ایک تو وہ آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ قحط کے ساکات سالی آ جاتی ہے، جی جی سمجھ گئے۔ لمبا عرصہ، پہلے جوت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، قحط سالی کے اندر لمبی بھوک بن جاتی ہے، تو مسغبہ کے اندر قحط سالی بھی آ جائے گی۔ جن لوگوں کو نہیں ملتا ان لوگوں کو دینا۔ اب وہ سوڈان کے اور دوسرے لوگ دیکھیں کہ بیچارے پتلی پتلی ٹانگیں ان کی مطلب تھیں اور نہیں ملتا تھا، آج کل بھی دیکھا ہم نے، تو اس طریقے سے تو یہاں ہم کر رہے ہیں
یا سخت بھوک والے مسغبہ، یومن دن میں کھانا کھلانا ہے، آگے ہے یتیمن ذا مقربہ، مقربہ کا پہلے کر لیں گے، قریبی رشتہ دار یتیم کو، جی قریبی رشتہ دار یتیم کو، رشتہ دار یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، یا متربہ کے سے شروع کریں گے، یا خاک نشین، ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، متربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر ہی ہے، تراب مٹی والا، مٹی میں لتھڑا ہوا، تو ہم نے اس کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، یا کسی خاک نشین مسکین کو، تو ایک جملہ بنے گا ان تینوں آیات کا۔ بھوک والے دن کسی قریبی یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہو گئی۔ اب ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں گے، حدیث ساتھ ملا لیتے ہیں۔ جو ہم ملاتے ہیں یتیم کے بارے میں، خاص طور پر یہ رقبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غلام کو کسی نے آزاد کروایا تو جتنے اس کے اعضاء ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کے نام بھی لیے ہیں، ہر عضو کے بدلے غلامی سے آزاد کرانے والے کے ہر عضو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ آگ سے بچا لے گا۔ وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، دوبارہ اس کو نہیں دہراتے۔ اب جو ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ یتیم اور مسکین کے بارے میں آیا ہے۔ یتیم کے بارے میں آپ نے ایک حدیث پہلے پڑھی تھی، کچھ ساتھی سنائیں گے؟ آنا وقافل الیتیم، اردو میں ہی بتا دیں۔ جی، قیامت کے دن میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور انہوں نے دو اپنی انگلیاں انگلیوں ساتھ کی ملائیں۔ طرف اشارہ کیا، تو وہ جی انگلی کیا تھی؟ سبابہ جی الوسطی، وہ جی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی تھی، ایسے کر کے ہوں گے، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گی۔ تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور ساتھ ہی اس بندے کا گھر جس نے یتیم کا خیال رکھا، یتیم کو پالا۔ اس کے ساتھ اور اضافہ کر لیتے ہیں، اور جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں ذرا حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ان رجل شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسوۃ قلبہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ شکایت ہے، اور راجل کا ترجمہ آپ کو آتا ہے کیا جی؟ ایک شخص ایک نے آدمی۔ ایک شخص قسوہ، جی سختی۔ قسوہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ثم سخت۔ قست قلوبکم، تو وہ ہے قسوۃ القلب۔ تو یہ ایک نسخہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جس بندے کا دل سخت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال امسح رأس الیتیم او اطعم المسکین، کہ تو کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیر اور کسی مسکین کو کھانا کھلا۔ نہ کھلا۔ جی کیسر بھائی، میں کہوں گا کہ آپ یہ حدیث ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جی، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیر اور کسی مسکین کو کھانا کھلا۔ یتیم، پہلا جو ہے منہ سے نکل گیا وہ ہے یتیم، کہ جی، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور کیا کر؟ مسکین کو مسکین کھانا کو کھلا۔ یہ جی کھانا۔ نسخہ ہے جی، شفا دل کی نرم ہو جائے گا دو چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث بھی ہے ترمذی کے اندر، اور
اس کا وہ تو بڑی ہی زبردست حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کسی شخص نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، آگے کیا ہے بلا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے اس آئیں گے جتنے یتیم بال اس کے کے ہاتھ سر کے کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نیکیاں لکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ لیکن شرط جو ہے نا وہ درمیان میں وہ بھول جاتے ہیں۔ عام طور پر حدیث اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جس نے بھی کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے سر کے بالوں کے برابر۔ اس میں لفظ ہے خاطرہ، جی خاطر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر اس نے یہ کام کیا تو پھر انشاءاللہ یہ بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک اور حدیث سنتے ہیں مسکین کے بارے میں، او مسکینن ذا متربہ ہے نا۔ اب ہم نے اس کا تلاش یہ نہیں کرنا کہ بھئی وہ مسکین بھی ہو اور وہ مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہو، جی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہر بندے جس کے گھر کے اندر فرش لگا ہوا ہے وہ ہر اس غریب بندے کو دیکھے کہ جس کے گھر کے اندر فرش نہیں لگا ہوا، نیکیاں کمانی ہے نا، کیوں جی؟ جی 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 تو سر۔ نیکیاں کمانے کے لیے تو آدمی تلاش کرتا ہے کہ کوئی بہانہ مجھے مل جائے، کیا خیال ہے؟ جی تو میں تو صرف اس ذوق اور شوق کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسکین ہے اور اس کے گھر کے اندر اینٹوں والا فرش نہیں ہے، وہ نیچے بیٹھتا ہے، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ تو میں جب یہ سوچ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یار پہلے تو حقیقتاً یہ تھا کہ سارے بندے زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یہ کرسیوں کا ٹیبلوں کا تو یہ اب رواج آیا نا، لیکن اس ہاں وقت جی۔ وہ حالات بندوں کے ذہن میں نہیں آتے، وہاں کہ ہر بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، پیالی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، چنگیر سامنے ہوتی تھی اور سارے بندے ایک ہی چنگیر پر کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا؟ جی ایسے ہی بالکل ہوتا ایسا ہی۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے جی 5353، اور بخاری شریف کی حدیث ہے یہ اسی کے اندر 6006 حدیث سنیں گے ہے۔ جی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں مسکین کے بارے میں، علم کی وجہ سے نہیں کہ ہمیں علم ہو جائے، اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، کیوں جی؟ جی بے ایسے شک۔ صرف اور صرف یہ علم بغیر عمل کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو آدمی جاتا ہے وہ ذہن میں تو یہ لے کے جاتا ہے نا کہ بھئی میں اللہ کی راہ میں اپنے جان دے رہا ہوں، ایسا ہے؟ جی اس کو کتنا ثواب ہوتا ہوگا ہمارے ذہن کے مطابق؟ احسان۔ استعمال۔ جی بہت جس نے بہت۔ اپنا مطلب ہے جو نفس کے لیے اللہ کی خاطر جا رہا ہے بڑا ثواب ہے۔ اب قیام اللیل جو رات کو کرتا ہے پوری رات، اس کو کتنا ثواب ہوگا؟ بہت زیادہ۔ بہت بہت سے۔ اور جو روزے دن کے رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اس کو کتنا ثواب ہوتا ہوگا؟ جی بہت زیادہ۔ یہ جی تینوں انگنت۔ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب سنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کا نمبر ہے 5353۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود دیکھیں گے، آپ بے شک آپ لکھیں بخاری 5353 گوگل پر، وہ آپ کو بتا دے گی یہ حدیث۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ الساعی علی الارملاتی، ارملہ کہتے ہیں کوئی ایسی خاتون جو بیوہ ہو، اس کو ارملہ کہتے ہیں۔ سائی کہتے ہیں دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا، لیکن جب السائی بطور یہاں تو فائل کے آیا نا، تو سائی دوڑ دھوپ کرنے والا۔ السائی علی الارملۃ والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ او قائم اللیل او صائم النہار۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو کسی بیوہ اور مسکین کے کام آنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے کے برابر، رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر، قیام اللیل کے برابر، اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر۔ کیوں جی؟ جی ماشاءاللہ۔ اب ایک تو ہو گیا یہ چیز کہ بھئی بڑے اچھی لگی یہ چیز کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رحم کرم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کون کون سی بیوائیں ایسی ہیں کہ جن کے گھر کے اندر بچے ہیں یا وہ خود ہیں، خاوند ان کا ہے نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، ملیں گے آپ کو، اپنی برادری میں بھی ملیں گے، خاندان میں بھی ملیں گے، اور اپنے محلے میں بھی ملیں گے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ تو بالکل حقیقی واقعہ سنہری واقعات عبد المالک مجاہد نے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بندے نے لکھا سعودی عرب کا واقعہ، بہرحال وہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے بڑی حدیث ہے کہ حدیث پر عمل کر کے بیوہ کو اور مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آگے پڑھیں جی۔ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی، یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو لے چلوں گا وہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یاد آیا ہے جی کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی کہ ان کی ہدایت کے لیے، تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔ ترجمہ کریں ذرا اس کا کہ تم نیکی نیکی کا کی حکم ترغیب نیکی کی دیتے طرف ہو اور تم اور برائی سے تم برائی روکتے نیکی ہو۔ کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے آگے اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہیں پتہ ہے، میرا خیال ہے، میرے ذہن میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ جی ہے تؤمنون باللہ، جی جی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّہ، آخر میں اللہ تعالیٰ لے کے ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّہ، آخر میں آیا ہے اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ مفسرین نے اس کی تشریح پتہ کیا کی ہے جی؟ جی جی سر۔ مفسرین نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تؤمنون باللہ اصولی طور پر تو پہلے آنا چاہیے نا کہ ایمان پہلے ہو، اور اس کے بعد ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو دو بڑے کام ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو پہلے لے کے آیا ہے اور آگے لے آیا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے اندر جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ان دو کاموں کا ہے جی، امر جی بالمعروف نہی عن نہیں المنکر۔ وہی پیٹرن جہاں تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہاں بھی وہی پیٹرن آ رہا ہے۔ تھوڑا سا نیچے کریں، مجھے ذرا دوبارہ دیکھنے دیں جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہاں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، بس جی ٹھیک ہے۔ وہ ہے پہلی چیز فک رقبہ، غلام کو آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دوسری چیز کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ او مقربہ او مسکینن ذا متربہ۔ تین آ گئے نا جی، جی تین چیزیں، جی گردن چھڑانا، یتیم کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا۔ یہ حقوق العباد میں سے تین بڑے بڑے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم، یہ ہمارا سبق ہے آج کا، ثم کان من الذین آمنوا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ تھا یا پھر وہ ہے من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، پہلی چیز، وتواصوا بالصبر، اور تواصو کا الف کیا کہتا ہے؟ آپس میں۔ آپس میں جی، اور وہ وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں، یا انہوں نے وصیت کی، ماضی نہیں ہوگا،
اور وہ وصیحت کرتے ہیں بالصبر، صبر کی، تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، میم آ گیا ہے، رحم کا مادہ ہے، مرحمہ جی، اس کا ترجمہ مہربانی، اس کا ترجمہ رحم مہربان، کرنا جی، مرحمہ مصدر کے طور پر آ جائے گا، مصدر میمی اس کو کہتے ہیں، میم والا جی۔ ہم نے اس میں فاعل بھی پڑھا ہوا ہے، اور دو پڑھا ہوا ہے، اس میں میم سے مفعول بھی بنتا ہے، میم سے فاعل بھی بنتا ہے، اور میم سے مصدر میمی بھی بنتا ہے۔ یہاں ہوگا مہربانی کرنا یا رحم کرنا، تو ترجمہ بنے گا اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں، بتائیے کون سا معنی لینا ہے؟ تلقین تلقین کر تلقین بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تلقین کہنا ہے جی، جی، ہاں تلقین جی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اوپر جو بات آ رہی ہے وہ سنگولر کے اندر آ رہی ہے، تھوڑا سا اور نیچے کر دیں جی، تھوڑا سا نیچے کریں، ہاں دیکھیں نا آپ، وہاں اوپر ساری کی ساری چیزیں ایک بندے کے لیے آ رہی ہیں کہ نجدین والا، وما ادراک مل عقبہ، فک رقبہ، اطعام ہاں جی، جی، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، لیکن اوپر دیکھا ایحسب علم نجعل لہو، ہاں بلکہ یہ جو ہے علم نجعل لہو عینین، ہو واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد، واحد ہے، بالکل، اس سے پیچھے بھی کہیں گے تو وہ واحد ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اوپر سے واحد 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 آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھا، ترجمہ یہ بھی ہوا کہ پھر وہ ان لوگوں میں داخل تھا جو ایمان لائے، یا جو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، اور جنہوں نے رحم کرنے کی تلقین کی۔ اب یہ جو جمع کا ہے یا واحد کا صیغہ ہے یہاں؟ جمع جمع، جمع کا جمع کے سیغہ، لیے یہ کیوں آ رہا ہے؟ جی یہ آپ بتا دیجیے۔ بتائیے کو آپ کے ذہن میں بات، کیونکہ یا انسان میں اکیلے کہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی یہاں چیز یہ کرنی بھائی ہے کہ جب اکیلا آدمی ہوتا ہے، اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، رسول پاک کی حدیث ہے یہ، کہ جی، اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا شیطان جی، وہ آپ مطلب دیکھ لیں کہ جس کا خوف نہیں ہے وہ الگ سے نماز اگر پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جو دوسری جگہ پہ جائے گا تو اصولی طور پر تو ریاکاری کے لیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں وہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، سجدہ بھی تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں سجدہ لمبا ریاکاری کا نہیں ہونا چاہیے جی، لیکن وہاں ایک کیفیت جو ہوتی ہے وہ الگ ہونے سے مختلف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی، بالکل ہوتی ہے۔ تو بس یہی کہنا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو میں یہ کہوں گا جہاں تصور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جماعت کی شکل میں رہنا چاہیے۔ میں اس کو یہی چیز جو ہے کہ سارے اوپر والے عمل یہ کفار بھی کرتے ہیں، اوپر والے امر وہ غلاموں کو آزاد بھی کرواتے ہیں، وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے؟ جی، جی، ایسے ہی ہے سر۔ اب وجہ کیا ہے کہ کام ایک ہی ہے، لیکن وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا کیوں جی، یہ اور ایمان ہم والے جنت میں نہیں ہیں، جائیں گے، وہ وجہ ایمان فرق کیا والے ہے؟ نہیں، وہ ایمان ایمان والے، والے ایمان نہیں ہیں۔ والے نہیں ہیں، اچھا
یہ صرف ایمان والا ہونا اور عمل نہ کرنا، ایمان والا ہونا عمل نہ کرنا، یہ بذات خود ایک ہے جرم، بہت بڑا اور بڑا جرم ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہاں وہ بھی واضح کر دوں کہ ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں آئے کہ بھی، اور یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ وہ جو مغرب والے ہیں نا، ساری ان کی چیزیں ٹھیک ہیں، وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، تو وہ جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ تو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ ہاں جی، وہ ایمان، ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے، بندہ مطمئن نہیں ہوتا جی۔ بالکل صحیح۔ اب جی ہم سر، نے اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اطمینان یہ ہے کہ بندے کی جو عقیدہ، جو سوچ ہوتی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، قیامت نہیں آنی، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، دنیا ہی دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ دکھاوے کے لیے نہ بھی کر رہے ہوں، خلوص کے ساتھ کر رہے ہوں، دنیا کے لیے ہی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بدلہ دیتا ہے، دنیا کے اندر بدلہ دیتا دیتا ہے۔ دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کام کیے یہ سارے۔ لیکن وہ جو ایمان والا ہے، ایمان والا تو جو بھی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ دنیا کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، تو کرتا ہے یہ کرنا چاہیے نہیں کہہ لیتے ہیں، نہیں، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت کے اللہ لیے، اللہ کے اللہ لیے۔ کی یہ ہے رضا۔ وہ چیز فارق بھائیو، یہ سوچ سر ہے، وہ یہ نقطہ یہود و نصارہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں سر۔ جی، لیکن وہ اس کے لیے چاہتے نا کہ ایمان والی شکل اب تبدیل ہونی پڑے گی، کہ جو اپنے وقت کا رسول ہے اس پر ایمان لانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ان کا یقین تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور آخرت کی خاطر کر رہے ہیں، وہ مسلمان تھے، وہ جنت کے اندر جائیں گے، کیوں جی؟ جی سر، جی اس لیے جی کہ رسول پاک نہیں آئے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری رسول ہیں، تو اس ایمان کا ہی حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ یہاں وہ مس کر جاتے ہیں کہ چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے، ان کو آخری نبی نہیں مانتے، تو لہٰذا وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اس وقت۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ کرتے تھے، اب بھی ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے کرنا چاہیے، تو وہ ہم سے بہتر ہیں، کیوں جی؟ اگر رسول پاک پر ایمان لاتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے نا۔ تو جی ہم مسلمانوں نے یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں اور ایمان کو ٹھیک رکھنا ہے۔ جب بھی یہ چیز آئے تو ایک طرف نفس اور شیطان، دوسری طرف اللہ اور اس کی رحمانی، جی صرف اللہ ہی کہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ رحمانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہی یہ کہہ لیتے ہیں، وہ آیا اس کے اوپر اور اس کی خاطر کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا، یہ بھائیوں معنی اس کے۔ تو میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، بہت ساری آیات ہیں، سورہ نساء اس کی آیت ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے 124 نمبر، اور وہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ او انسان۔ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں تک تو ابھی ایمان کا ذکر نہیں آیا، اب آگے کیا آ رہا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ اور وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان پر گٹھلی کے اندر جو نقطہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے،
اس نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بھائیو جو جی سر۔ اصل چابی ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان۔ اگر یہ نہ ہوا اور ریاکاری ہو گئی کسی بندے کو دکھانے کے لیے یا اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، جی میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، آپ کو خوشی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی مطلوب نہیں ہے، تو جو مطلوب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں؟ نہیں۔ تو اگر ایک ہی دفعہ کر لیں کہ میری خوشی اللہ کی خوشی میں ہمیشہ ہوگی، تو ایک ہی دفعہ نیت کر لیں، تو پھر وہ نیت اپنے ساتھ ہم رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے، ہمیں اوپر والی ساری چیزوں کا اجر تب دے گا۔ ہوگی جی بات؟ جی جی اب میرے ساتھ پڑھیں اس قید کا ترجمہ، اور پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان پھر لوگوں وہ میں ان لوگوں سے سے ہے جو ایمان جو لائے۔ ایمان لائے۔ جو چلو جی، ایمان لائے پھر وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور اور جنہوں اور نے وہ انہوں نے ایک ایک دوسرے دوسرے کو کو صبر صبر کی کی تلقین کی۔ تلقین کی، ماضی میں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور اور ایک انہوں دوسرے نے کو ایک رحم دوسرے کرنے کو کی تلقین کی۔ رحم کی، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کی، تلقین کی۔ رحم کرنے کی۔ پروفیسر صاحب سے میں تھوڑے سے 1 منٹ لوں گا۔ جی جی بخاری شریف کی حدیث ہے جی، نمبر اس کا 1375 ہے جی، 1013 ہے، ساری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں نہیں کرتا۔ کرتا۔ بخاری کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ ترمذی کی حدیث ہے 1923، الراحمون یرحمہم اللہ، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرے گا۔ آگے ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والے ہیں ان پر تم رحم کرو، اور جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ لمبی حدیث ہے، جی آگے سر۔ بھی اس کا ایک قصہ بتایا، اس کے آگے بھی حدیث چلتی ہے جی۔ پروفیسر صاحب ذرا ثم کانا سے کیجیے گا۔ جی۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہے وہ ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے، وتواصوا اور وصیت کی ایک دوسرے کو، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور وصیت کی ایک دوسرے کو، بالمرحمہ رحم کرنے کی۔ رحم کرنے کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اکٹھے ہونے کا ہے، جماعت کا ہے، ایک دوسرے کا، اور پھر انشاءاللہ سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی جی، اولئک اصحاب المیمنہ۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کریں ذرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو داہنے وہ لوگ ہیں جو والے ہیں۔ دائیں طرف والے ہیں۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ایک ترجمہ۔ آج اس کے ساتھ 2 معنی اور بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، یہ میم نون یمن کے معنی خوش نصیبی بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو برکت والے ہیں، ہم ترجمہ کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیوں جی؟ جی جی ایسے کون جو پیچھے جن کا ذکر ہوا، اب اس کا الٹ، والذین کفروا بآیاتنا،
اور وہ لوگ اب آپ جنہوں نے سب کو پتا چل گیا اور نا، وہ ہمیں لوگ جنہوں ترجمے نے کا بھی پتا ہماری چل گیا، آیات کا الفاظ کا انکار بھی۔ کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا، انکار جی ذرا کیا، کفر کیا۔ پہلے مائک بند کریں جی کر پلیز۔ دیا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اب یہ کون لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں؟ کافر کہ جنہیں لوگ۔ پتہ ہے اور وہ بائیں ہاتھ عمل میں اس پر نہیں کرتے۔ مسکین سامنے ہے، برکی خود کھا رہے ہیں، یتیم سامنے ہے، اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور وہ اس کو نہیں دے رہے۔ مجھے کوئی سٹیمپ لگانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اوپر سٹیمپ ضرور لگاؤں گا کہ میں اس وقت ان آیات کے اوپر ایمان نہیں لا رہا، میں ان کا عملی طور پر کفر کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ جی ایک معنی تو یہ ہے جو اپنے اوپر صادر کر رہا ہے، دوسرا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آیات کوئی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا، تو وہ لوگ جو کفار ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ہم نیکی تلاش کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی طرف بھی لے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ۔ مشأمہ کا ترجمہ آپ کریں گے بائیں ہاتھ والے۔ وہ بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی کر لیں ہیں، جو مشأمہ بدبختی والے ہیں، جو بے برکتی والے ہیں۔ اوپر جو تھا خوش نصیب اور برکت والے، نیچے تھا بدبخت اور بے برکت۔ بے برکتی والے۔ جی، اور ترجمہ دوسرا ہم کر رہے ہیں مشأمہ، یمین ہاتھ دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، یسار بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ مشأمہ اصل لفظ وہی ہے جیسے ہم شومی قسمت نہیں کہتے، شومی قسمت جی جی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا برے معنی میں؟ برے معنی میں اس قسمت کا مارا، شومی قسمت۔ جی، تو اسی سے ہی مشأمہ بد نصیب، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہا ہے علیہم نار مؤصدہ۔ مؤصدہ نیا لفظ آ گیا جی۔ جی سود، سدا بند کرنا، اور آپ نے ایک لفظ ویسے پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن ایساد یاد رکھیے گا۔ آسادہ اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا۔ یغلق لفظ اس اردو کے عربی کے اندر مغلق، موسادہ مغلقہ، بند کی ہوئی۔ ان علیہم نارن، ان پر آگ ہوگی، مؤصدہ مفعول جملہ ہے، بند کی ہوئی، ایسے کہ وہ اندر ہی رہیں، جو سانس لینا ہے وہ بھی اس آگ کے اندر رہیں اور وہاں سے بھاگ بھی نہ پائیں۔ جی پڑھیں ذرا۔ اولئک، اوپر پڑھتے ہیں جی، اولئک اصحاب المیمنہ، جلدی کیجیے۔ یہی لوگ یہی وہ دائیں لوگ ہاتھ ہیں والے جو ہیں۔ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، انکار کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان ان پر پر آگ بند کی ہوگی، ہوئی بند آگ کی ہوگی۔ ہوئی۔ ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ یہ ترجمہ انشاءاللہ۔ جی اپنے کیسر بھائی وقت آپ کے پاس۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، پھر وتواصوا وہ، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ تلقین کرتے ہیں آپس میں صبر کرنے کی، اور وہ تلقین کرتے ہیں آپس میں رحم کرنے کی۔ اولئک، ماضی میں کریں، ماضی میں کریں، ماضی میں کریں اس کا ترجمہ۔ اور انہوں نے تلقین کی صبر کرنے کی، اور انہوں نے رحم کرنے کی تلقین کی آپس میں یا ایک دوسرے کو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے